فون کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمال صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بشارت صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جس طرح سیاسی بحران کی طرف جا رہا ہے, ایک دوسرے کو تھریٹ کی جا رہی ہے. آپ سندھ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں گورنر راج لگنے والا ہے, حکومت گرائی جائے گی, یا کیا صورتحال ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ کوئی بحران کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی محسوس ہو رہی ہے؟ جمال صاحب, سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ, آپ نے مجھ سے ناچیز شخص کو جو ہے نا پروگرام میں بلایا. دراصل 2 دن سے میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کو نہ بھی نہیں کر سکا. بہرحال جس طرح کی ہیجانی کیفیت ہے سندھ میں نا, یہ تو ہونی چاہیے تھی. بیکاز جمال صاحب, آپ کو پتہ ہے 70 سالوں سے یہ جو پارٹیاں 2-3 پارٹیاں جس طرح جو ہے نا اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں, اور ہر حکومت میں ایک دوسرے کو بچاتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, ہماری آرمی, ہماری سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے نا ایک پیش میں نظر آ رہے ہیں, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہوگی, اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. جہاں تک سندھ کا سوال ہے جمال صاحب, آپ کا سندھ میں اس وقت سندھ کی حکومت کافی مسائل کا شکار ہے, کیونکہ جو سندھ کے منسٹرز ہیں سندھ حکومت کے, چیف منسٹر سمیت, پھر اس کے بعد جو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہے جناب زرداری صاحب, وہ بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ان کے خلاف ریفرنسز داخل ہوں گے. زرداری کے خلاف تقریباً جو 5 ریفرنسز, اور اس کے بعد 3 ریفرنسز جو مراد علی شاہ کے خلاف, اسی طرح اور بھی ان کے جو ان کے کیبنٹ کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی, ٹوٹل تقریباً 16 اور 5 ایک کوئی تقریباً بنتے ہیں 21 ریفرنسز ہوں گے ان کے خلاف, اگر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ان کو بلاتی ہے. تو میں عرض کرتا چلوں, جو سچویشن جا رہی ہے سندھ حکومت کی جس طرف جا رہی ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے, کیونکہ گورنر راج کا تو آئین میں اجازت ہے, آئین میں گنجائش ہے اس کی. آرٹیکل 1 سیکشن 232 سے لے کے 235 تک جو ہے نا گنجائش ہے, اور گورنر راج جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے نا وہ صدر کال کر سکتا ہے گورنر کو, اور وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنر راج کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جمال صاحب, پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے نظریاتی ورکر ہیں, ان کے رہنما ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی جنگ رسائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی, تو وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں. کسی طرح فاؤڈ بلاک کے چانسز بن رہے, اور فاؤڈ بلاک شاید بن جائے. اس کے لیے 2-3 دن سے یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں, اور جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن سندھ گورنمنٹ میں, جو صوبہ سندھ میں جو ان کے اتحادی ہیں اپوزیشن کے, سندھ ڈیموکریٹک والے, اور اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم والے, ان کی ٹوٹل سیٹیں تقریباً بنتی ہیں 68 بنتی ہیں, اور موجودہ جو حکومت ہے ان کے 99 بنتے ہیں. تو اسی طرح کی 17 ارکان کی جو ہے نا ضرورت ہے. تو پاسبل ہے کہ انہیں اور تبدیلی لائی جائے, اور اس کی دیکھیں نا, اس کی جو حکومت ہے حکومت جو ہے مراد شاہ کی جو حکومت ہے, ان کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. اب ان کی جائے نا گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جائیں. ابھی پچھلے ایک سرچ کر رہا تھا, ان کا حلقہ ہے سید مراد علی شاہ کا, 7 شریف سے تھوڑا آگے ان کا حلقہ بنتا ہے. وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ شہر صوبہ سندھ ہے, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جوہروں سے پانی پیتے ہیں. وہاں اسپتالوں کا کوئی نظام نہیں ہے, پانی کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے.
اس کے بعد تعلیم کا تو آپ کو پتہ ہے سندھ میں کہیں بھی کوئی اس کا بہتر نظام نہیں ہے. تو جو والد جو پہلے 24 سال پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. اس کے بعد 2002 کے بعد یہ 2 بار الیکٹ ہوئے اسی حلقے سے, مراد علی شاہ, انہوں نے بھی وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. تو عوام کی جو رائے جس طرف جا رہی ہے نا, وہ بھی شاید ان کا ساتھ نہ دے. بس یہ جس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو معزز اداروں کو تھریڈ کر کے, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, سپریم کورٹ کو بہرحال, تو یہ روش اب ختم ہونی چاہیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو 2018 اتنی اچھی خوشی دے گا, اور جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی 2018 میں شروع نہ کی, یہ 3 سال پہلے یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تھی, لیکن اس میں مسلم لیگ نون بھی ملوث ہے. انہوں نے یہ سب سنی کے, یہ 2014 میں جو ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی, 2015 میں اس کی فائنلائز ہوئی تھی, اور چودھری نصار صاحب کو سب پتا تھا. انہوں نے اشارتاً کچھ الفاظ بھی کہے تھے, لیکن مزید جو ہے نا اس پہ کام نہیں کیا انہوں نے. تو یہ مخلص نہیں ہے, میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ملک کے ساتھ. اگر یہ مخلص ہوتی تو یہ سیاست رہی ہے ماضی میں, یہ نہ ہو. تو جہاں تک تعلق ہے 2019 سے, ایک نئی امید کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. اور تمام ادارے جو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, امید ہے کہ بدلتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے, جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, جس میں چور ڈکیت جو مافیاز ہیں مختلف اس کے شعبوں کے, ان سب کو لگتا ہے کہ اس بات وہ انصاف کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے چاہیں گے, اور ملک میں انصاف ہوگا, امید کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ. بشارت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں وقت دیا, نوازش سلامت رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے. بہت شکریہ.